جس نے کاشانہ میں آ کے بچیوں کو جنسی ہراساں کیا، بچیوں کے واش رومز میں گیا، ان کی پرائیویٹ چیزیں چیک کی، جس نے مجھے اور میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ کوکم ندیم بڑائچ کو بشریٰ بی بی کے احکامات پر چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم لگا دیا گیا۔ طاہر رشید چودھری سیکرٹری CNW، جس نے کاشانہ کی یتیم بچیوں کے جنسی کاروبار میں استعمال ہونے کے بیانات تحریری طور پر ریکارڈ کیے، اس انکوائری کو چھپانے پر اس کو بھی نوازا گیا۔ طاہر رشید چودھری کو پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر راہیل صدیقی چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم، جس نے وزیر اجمل چیمہ کو جھوٹی کلین چٹ دی، اس کو بھی اوبلائج کیا گیا، ترقی دی گئی۔ بشریٰ بی بی کے آرڈرز پر ڈاکٹر راہیل صدیقی کو بھی پرنسپل وزیر اعلیٰ ہاؤس لگا دیا گیا، پرنسپل سیکرٹری۔ کائنات کے قتل کے بعد وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت کے احکامات پر محکمہ سوشل ویلفیئر کے افسران کی یہ کائنات قتل پر انکوائری کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں مجھے بھی آفرز دی گئی پروموشن کی، پوسٹنگ کی، پیسوں کی، اور کہا گیا کہ اس انکوائری کمیٹی کا مقصد اپنے وزیر سوشل ویلفیئر اور قانون راجہ بشارت کو کائنات قتل میں کلین چٹ دینا تھا۔ کائنات کے قتل کی آج تک FIR نہیں ہو سکی۔ میں نے CCPO لاہور کو درخواستیں لکھیں، IG پنجاب پولیس کو درخواستیں لکھیں۔ کائنات کے قتل کی FIR نہیں کی گئی، لیکن محکمہ سوشل ویلفیئر کی ایک لیکچرار کائنات قتل کیس کی انکوائری کر رہی ہے۔ کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل میں آج تک 4 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ جو وزیر تھے وہ اپنے ماتحت اداروں سے کلین چٹ لیتے تھے، اور جو مجرم ہیں آج تک منصف بنے بیٹھے ہیں اور انکوائریز کر رہے ہیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے ڈائریکٹر جنرل کے یہ آرڈرز 10 فروری 2020 کو کائنات کے قتل کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ کمیٹی بنائی گئی، اور اسی کمیٹی بنانے کے 10 دن بعد 20 فروری 2020 کو جب کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر آئی، مجھے محکمہ سوشل ویلفیئر نے وزیر قانون و سوشل ویلفیئر کے احکامات پر 9,45,000 روپے میرے وہ واجبات مجھے ادا کیے جب محکمہ کا بجٹ عمران خان کی حکومت کے احکامات پر بند کر دیا گیا تھا۔ کوئی ایسی آفر نہیں تھی، کوئی ایسی آفر نہیں تھی جو مجھے نہیں کی گئی، اور جب میں نہیں مانی تو پھر مجھ پر حملے کروائے گئے، میرے گھر کو آگ لگوائی گئی، اور مجھے کونڈک پر جیل کے 10 سیل میں قید کر دیا گیا۔ میں نے اب 3 اگست 2023 کو چیف آف آرمی اسٹاف حافظ عاصم منیر صاحب کو ایک لیٹر لکھا ہے۔ مجھے کیوں گرفتار کروایا گیا تھا؟ مجھ پر جھوٹے خفیہ بے بنیاد مقدمات عمران خان کی بیوی بشریٰ بی بی کے احکامات پر کیوں درج کروائے گئے تھے؟ آپ میں سے اکثر میڈیا حضرات یہاں پر موجود ہیں جو گواہ ہیں کہ میں نے سڑکوں پر نکل کر سر پر کفن باندھ کر بشریٰ بی بی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیے تھے۔ یہ گواہ ہیں سب کہ میں نے کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لایا۔ میں نے سڑکوں پر بشریٰ بی بی کے منہ کالے کیے، بشریٰ بی بی کے خلاف آواز اٹھائی۔ یہ کیسی خاتون اول تھی جس نے عورت ہوتے ہوئے کاشانہ کی یتیم بچوں کی عصمت دری کروائی، ان کو قتل کروایا، اور میں نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی۔ مجھے کونڈک پر جیل کے 10 سیل سے بشریٰ بی بی کے آرڈرز پر نکالا گیا، منہ پر کپڑا ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کر۔ مجھے جیل کے اندر ہی کسی کمرے میں لے جایا گیا، میرے کپڑے اتار دیے گئے، مجھے برہنہ کر دیا گیا، میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی، اور مجھے کہا گیا کہ میں نے ہمت کیسے کی بشریٰ بی بی جیسی پاک ہستی کا سڑکوں پر منہ کالا کرنے کی۔ میں نے ہمت کیسے کی بشریٰ بی بی کے خلاف سر پر کفن باندھ کر احتجاج کرنے کی۔ مجھے کہا گیا کہ میں نے بشریٰ بی بی کا منہ کالا کیا ہے تو اب میں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل ظلم و جبر کی داستان ہے، خونی داستان ہے عمران خان کی حکومت کی، بشریٰ بی بی کی، جس میں نہ تو سرکاری یتیم خانوں کی بچیوں کو چھوڑا گیا، نہ ہی ان کے لیے آواز اٹھانے والی ایک ریاستی ملازم، ایک سرکاری ملازم افشا لطیف کی عزت کو چھوڑا گیا۔ کاشانہ کی اس جنگ کو لڑتے لڑتے میں اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی۔ آج میری نوکری چھین لی گئی ہے،
میرا گھر بار چھین لیا گیا ہے، آج سڑکوں پر بچے میرے ساتھ در بدر ہیں۔ کون سا ایسا ثبوت ہے جو میں نے ان 4 سالوں میں چیف سیکرٹری پنجاب کو نہیں دیا، عدالتوں میں جمع نہیں کروایا؟ کیوں آج بھی کاشانہ کی ان معصوم بچیوں کے مجرم آزاد ہیں؟ عمران خان کو اگر توشہ خانہ کیس میں پکڑا جا سکتا ہے تو پھر کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل میں کیوں نہیں؟ عمران خان توشہ خانہ کیس سے تو پھر کبھی نہ کبھی باہر آ جائے گا۔ میں یہاں پر بیٹھ کر یہ کہتی ہوں کہ جس دن عمران خان کے خلاف کاشانہ اسکینڈل میں ایک بھی FIR درج ہو گئی تو نہ تو پھانسیوں کے پھندوں سے عمران خان بچے گا، نہ بشرا بی بی بچے گی، اور نہ ہی ان کے سہولت کار اعلیٰ سرکاری افسران اور پنجاب وزراء۔ آپ نے تھوڑا لیٹ اس پریس کانفرنس کو جوائن کیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر رات کے اندھیرے میں 30 مارچ 2019 کو کاشانہ میں داخل ہوا۔ یہ شخص کاشانہ سے بچیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا۔ یہ بچیاں جاتی تھیں زمان پارک، یہ بچیاں جاتی تھیں عمران خان کے پاس، یہ بچیاں جاتی تھیں عمران خان کی حکومت کے طاقتور وزراء اور عہدیداروں کے پاس۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر جو کاشانہ میں داخل ہوتا تھا، اس کے بارے میں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے خود سپریم کورٹ میں تحریری طور پر اعتراف جرم کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ کاشانہ دارالعلوم جنسی اسکینڈل کی آڈٹ رپورٹ بہت بڑا ثبوت ہے کہ ان سرکاری فلاحی اداروں میں کاشانہ میں بچیوں کی جعلی شادیاں کروائی جاتی تھیں، ان کا چائلڈ ابیوز کا کاروبار کروایا جاتا تھا۔ اجمل چیمہ تو ایک موہرا تھا، اجمل چیمہ تو دلال تھا جو کاشانہ میں بچوں کی سپلائی کا کام کر رہا تھا، اور میرا اجمل چیمہ ایک وزیر سوشل ویلفیئر، افشا لطیف ایک سپرنٹینڈنٹ کاشانہ دارالعلوم۔ ان کا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی تحریری طور پر ایسی رپورٹ، کوئی جھگڑا۔ وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے چیئرمین محمد مالک بھلا نے ہاتھ کھڑے کر دیے وزیر اجمل چیمہ کو جھوٹی کلین چٹ دینے کی۔ وزیر اجمل چیمہ اور راجہ بشارت کو بچانے کے لیے بشرا بی بی نے مکمل پشت پناہی کی۔ عمران خان تو نشہ کر کے سویا رہا 4 سال۔ ملک کی حقیقی وزیر اعظم تھی بشرا بی بی، جس کے احکامات پر ٹرانسفر پوسٹنگ کی جاتی تھی، جس کے احکامات پر کاشانہ کی یتیم بچوں کی سپلائی کا کام کیا جاتا تھا۔ سیکیورٹی افسر وزیر اعلیٰ ہاؤس کا جو کاشانہ سے بچیاں لے کر جاتا تھا، عمران خان کی حکومت میں ہی غائب کر کیا گیا ہے۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل ایک ماڈل کیس ہے۔ یہ ایسا کیس ہے جو ان سرکاری فلاحی اداروں کو بے نقاب کرتا ہے۔ عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر اپنی کمپلین دوبارہ رجسٹر کروائی کہ شاید وہ نون لیگ جو اپنے دور اقتدار میں جو اپوزیشن میں ہوتے ہوئے عمران خان کی حکومت کے کاشانہ اسکینڈل پر آواز اٹھاتی رہی تھی، سینٹ میں قراردادیں پاس کرتی رہی تھی، اب حکومت میں آ کر ان یتیم بچیوں کو انصاف دے گی۔ تمام حکومتیں، تمام حکمران خاموش ہیں کاشانہ اسکینڈل پر، مصلحت پسندی کا شکار ہیں۔ کیا اس کاشانہ اسکینڈل آنے سے پہلے
دارالمانوں کے جنسی درندگیوں کے واقعات میڈیا پر نہیں آتے تھے، لڑکیوں کے غائب ہونے کے، بھاگنے کے۔ کاشانہ اسکینڈل میں صرف واحد کیس ہے، منفرد کیس ہے، جس میں ایک سرکاری افسر نے، اس ادارے کے انچارج نے، سپرنٹینڈنٹ نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ سرکاری افسر کبھی اپنا منہ نہیں کھولتا، اپنی نوکری کو لے کر وہ غیر حق قانونی احکامات کو مانتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر کبھی مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ تمام حکمران اس معاملے پر مصلحت پسندی کا شکار ہیں۔ 1974 سے قائم کاشانہ ویلفیئر ادارے میں جنسی کاروبار عرصہ دراز سے کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف عمران خان کی حکومت اس میں ملوث تھی اور عمران خان کی حکومت جانے کے بعد یہ کیس ختم ہو گیا۔ ہاں، ایسا ضرور ہوا کہ بشریٰ بی بی نے اکتوبر 2018 میں کاشانہ ادارہ کا وزٹ کیا حکومت میں آنے کے بعد۔ وہاں پر بچیوں کے جنسی ہراسمنٹ کے تمام واقعات بشریٰ بی بی کے علم میں آئے۔ بچیوں نے خود بشریٰ بی بی کو بتایا کہ ان کو چائلڈ ابیوز کے کاروبار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس چائلڈ ابیوز کے کاروبار کو ختم کرتے، یہ تو روحانی شخصیت ہونے کا دعویٰ کرتی تھیں، ان کو تو اس کاروبار کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک ایسے وزیر اجمل چیمہ کو، جو بری شہرت کا حامل تھا، جس نے اپنی ٹرانسپورٹ کمپنیوں میں جسم فروشی کے اڈے بنا رکھے تھے، اس کے حوالے کاشانہ کی یتیم بچیوں کو کر دیا۔ کاشانہ اسکینڈل 29 نومبر 2019 کو میڈیا پر منظر عام پر آیا۔ دسمبر 2019 کو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کی عدالت میں کاشانہ اسکینڈل پر ریٹ کی۔ میں تو 4 سال سے عدالتوں میں کیس دائر کر رہی ہوں۔ 4 سالوں میں میرے پاس لمبی فہرست ہے کہ تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر کبھی میری کوئی اپلیکیشن لی ہی نہیں گئی۔ میرے پر فائرنگ کروائی جاتی تھی، میرے گھر کو جلایا گیا، کائنات کا قتل ہوا۔ میرے پاس وہ سب ایویڈنس ود نمبرز مختلف اداروں کو دی گئی، اور جو میں نے پولیس اسٹیشنز میں بائی پوسٹ بھیجی، وہ میرے پاس سب اس ٹیبل پر موجود ہے۔ جو صحافی حضرات آ کر وہ اپلیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں، اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے آ کر لے لیں۔ میرے لیے ان یتیم بچیوں کے لیے صرف چہرے بدلے ہیں، نظام نہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب سے میں نے اس لیے اپیل کی ہے کہ مجھے نہ تو سیاستدانوں سے کوئی امید ہے اور نہ ہی ان حکمرانوں سے کہ کوئی حکومت، کوئی سیاسی جماعت کاشانہ اسکینڈل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائے گی، GIT بنوائے گی۔ اس وقت صرف ایک ہی شخص پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے، وہ ہے آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب، اور مجھے امید ہے کہ ریاستی ادارے اس میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ میں نے اس درخواست سے 3 اگست 2023 کی درخواست سے پہلے بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک اور درخواست لکھی ہے کاشانہ اسکینڈل پر۔ کاشانہ اسکینڈل کی تحقیقات کروائی جائے، اس کے اوپر GIT بنوائی جائے۔ کاشانہ اسکینڈل میں ان بچیوں کو بازیاب کروایا جائے، ان یتیم بچیوں کو جن کو عمران خان کی حکومت میں کاشانہ سے غائب کر دیا گیا تھا۔ کائنات کے قتل کی FIR درج کروائی جائے، اور مجھ پر ہونے والی فائرنگ یہ پریس ریلیز نہیں، یہ لیٹر کیا حال ہے آپ کا؟ اور میرے پاس ان کے پاس